verse 9, chapter 3 verse 9, ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ مختونی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ آمین۔ ان آیات کو ہم دیکھیں گے آج۔ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، پچھلی دفعہ ہم نے ایک بات کی تھی کہ پرانی زندگی اور نئی زندگی، ریزن لائف کے بارے میں، کہ ہم اپنی پرانی زندگی کو ہم چھوڑ دیں۔ ورس 8 میں پڑھا تھا کہ اس میں جو خرابیاں ہیں، غصہ، قہر، بدخواہی، بدگوئی، منہ سے گالی بکنا، اور وہ اب 9ویں آیت میں کہتا ہے کہ بیکاز نو وی آر اے ریزن لائف، تو یہاں پہ اس نے ایک بات کی ہے کہ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا۔ سم تھنگ از پٹ آف اینڈ پٹ آن، کچھ اتارنے اور کچھ پہننے کی بات کی گئی ہے۔ تو اس میں انسانیت کا ذکر آیا ہے کہ پرانی انسانیت اور نئی انسانیت۔ تو پرانی انسانیت اور نئی انسانیت میں کیا ہے؟ پٹنگ آن دا نیو مین۔ اگر اس کو ہم غور کریں تو اس کے بارے میں جو بات کی گئی ہے انگلش میں، اگر ہم اسی آیت کو دیکھیں تو وہ لکھا ہے ڈو ناٹ لائی ٹو ون اندر فار یو ہیو اسٹرپڈ آف دا اولڈ unregenerate self with its evil practices. Verse 10, and have clothed yourself with the new spiritual self. پہلے جو تھی وہ ایول پریکٹسز تھی، ایول کام تھے برے ہمارے، لیکن نئی انسانیت جو ہے وہ نیو مین جسے ہم کہتے ہیں، and have clothed yourself with the new، یہ جس کا مطلب ہے spiritual self which is ever in the process of being renewed and remolded into fuller and more perfect knowledge upon knowledge after the image mean the likeness۔ یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ اپنے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ جب خدا نے ہمیں کریٹ کیا تو کس اپنی شبیہ پہ کریٹ کیا، ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی صورت پر۔ تو جب انسان نے خدا کے ساتھ نافرمانی کی تو اپنی اس خالق کی صورت کو بگاڑ لیا اس نے، اصل میں وہ صورت بگڑ گئی اس کی، وہ خدا سے جب رشتہ ٹوٹ گیا تو وہ کہتا ہے اب وہ کیا ہوتا ہے، اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے، پھر دوبارہ سے وہ نہیں اسی طرح جو اس نے اپنا رتبہ کھو لیا، کیونکہ رومنز 3:23 میں ہم پڑھتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اس کی اس گلوری سے، اس کے اس ریلیشن سے وہ سب کچھ ہم نے چھن گیا۔ تو اسی کو دوبارہ ملاب کرانے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو جو پرانی انسانیت تھی، پرانی نیچر تھی جس میں سارا کچھ گناہ تھا، وہ اتار دیا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نئی انسانیت کو پہننا چاہیے۔ اور یہ ایک جیسے اس نے ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سمجھانے کے لیے جو سینٹنس یوز کیا ہے اتارنے اور پہننے کا، یہ واقعی اس طرح کی ہے جیسے کہ ہم اگر اپنی دنیا میں دیکھیں تو یونیفارم ہے بہت سی جگہوں پہ، کہ آپ اس یونیفارم سے پہچان سکتے ہیں کہ اس بندے کا کام کیا ہے۔ بہت سے ایریاز میں آپ چلے جائیں، آرگنائزیشن ہے، فار ایگزامپل ایون فٹ بال کی ٹیم ہے تو اس کا ایک اپنا ایک ڈریس ہے، اور جیسے بس ڈرائیور کا ایک اپنا ڈریس ہے، اور اسی طرح بہت سے، یعنی کہ سولجر دیکھ لیں، سپاہی دیکھ لیں، آپ فوراً دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ ایک سولجر ہے۔ ہاسپٹل میں نرسز ہیں تو ڈاکٹر ہیں۔ وہ کچھ اس طرح کا کہہ رہا ہے کہ آپ کی لائف میں کچھ ایسی اسپرچل چینج ہونی چاہیے کہ آپ کی لائف سے کچھ نظر آئے کہ یو آر نیو ایکچولی،
وہ اس طرح اصل میں یوز کرتا ہے کہ یہ جہاں جس چیز کی بات کی گئی ہے کہ اس میں نیو اور اولڈ کپڑوں کو جیسا ہم اتارتے اور پہنتے ہیں، تو ایک بندے کو ایک سمجھو کہ کسی شاہی خاندان میں یا اس کو وہاں پہ آنے کی رہنے کی اس کو اجازت مل گئی ہے، وہ بڑا غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتا ہے، چھیتڑے ہیں اس کے، غلاظت ہے، برا حال ہے اس کا، لیکن اس کو ایک فیور ہو گیا، تو اس کو یہ ایک اس پر فیور ہو گیا کہ ہی کین کم ٹو دی کنگ، اور اس پیلس میں آ سکتا ہے، وہاں انجوائے کر سکتا ہے، اس کی جو بھی وہاں کی دولت ہے، خزانے ہیں اس میں، تو وہ پھر وہی پھٹے پڑانے کپڑے پہن کے اور اسی طرح گندا بندہ اس پیلس میں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ اس کو کوئی انٹر نہیں ہونے دے گا۔ مجھے یاد ہے کسی نے ایک بڑی یعنی کہ حقیقی بات ہے، سچی سٹوری ہے، کسی نے بتایا کہ ایک آدمی تھا، بہت اسی انگلینڈ کی بات ہے کہ انگلینڈ یا امریکہ کی کسی ایک کاؤنٹی میں ایک آدمی تھا، تو اس کے پاس بہت رچ آدمی تھا، وہ اس کے پاس بہت پیسہ تھا۔ تو ایک دن وہ ایک جو ہوتا ہے نا گولف کورس جو جہاں پہ کھیلتے ہیں ہیں گولف، تو وہاں اس کے اندر انٹر ہونے لگا، تو گارڈ نے اس کو پکڑ کرنا، تو اس نے اس کو اندر نہ جانے دیا، کوئی اس کا کپڑے اور اس کا حال حلیہ بڑا خراب سا تھا، تو اس کو اس نے وہ اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ تم نہیں اندر جا سکتے، کافی اس سے منہ ماری ہوئی، تو اس نے اس کو پکڑ کے تو تھانے لے گیا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب اس کی شناخت کی گئی تو اس بندے نے کہا جس گولف کورس میں اس کو جانے نہیں دے رہا تھا وہ اس کا مالک ہے، تو صرف اس کے لباس کی وجہ سے انٹر، تو بس ہوا گیا اصل میں ایکچولی کہ وہ گارڈ بیچارے کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے، اس کو شفٹ اس نے کر دیا، لیکن کیا کہ اس کا حلیہ اس کو بتاتا تھا کہ یہ تو ایسے ایک بھکاری سا آدمی ہے اور یہ شاید ایسے ہی اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اسپرچول لائف جب ہماری ہوتی ہے تو وہ اصل میں کہہ رہا ہے کہ اب وہ پرانی انسانیت میں جو ہم باتیں کرتے تو جو ہمارا لائف سٹائل تھا شوڈ بی چینج، ہمارا بیہیویئر چینج، ہماری ٹاک چینج، ہماری پلاننگ چینج، ہمارا رہنے سہنے کا سٹائل، ہماری خواہشات کا جو پلان ہے وہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے۔ پہلے ہم وہ کہتا ہے کہ جسمانی خواہشوں کے لیے کام کرتے تھے، پھر ہم روحانی خواہشوں کے لیے، تو اس میں جب میں نے بات کی، ہم نے پچھلی دفعہ کچھ چیزیں پہ غور کیا تھا، غصہ، قہر، بدخوئی، بدگوئی، منہ سے گالی بکنا، اور اس میں وہ ایک اور چیز کا بات کرتا ہے، ایک دوسرے جھوٹ نہ بولو، اور جھوٹ جو ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ دیٹ از دا روٹ آف آل ایول، آپ سب کچھ ایول کرتے ہیں، صرف اتنا کہ میں نے تو نہیں کیا، صرف اتنا ہی، یا کچھ بھی کرتے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن صرف اتنا کہہ دے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا ان کو، تو وہ جھوٹ سے، تو وہ جھوٹ ان کی لائف جو کہتے ہیں کہ اس لیے جھوٹ بولنا چھوڑو ایک دوسرے سے۔ پرانی انسانیت میں انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ ان اسپرچول سینس میں وہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنا پرانا یہ جو نیچر ہے اس کو چینج، نیو مین اور نیو کلوتھ، اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا کرسچن کو یونیفارم ہونا چاہیے، جس طرح کہ چائنا میں وہ لوگ پہنتے ہیں میرا خیال ایک جیسا ان کا لباس اکثر ان کا ہوتا ہے نا، چائنا میں تو ان کا ہے کہ اس طرح، یا ایسی کوئی ٹی شرٹ پہن لیں جس پہ لکھا ہو جیزس سیوز، آئی لو جیزس، سب اس طرح کی پہن لیں کہ جس سے ہم شو کریں کہ وی آر ایکچولی آپ کی لائف سٹائل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، آپ کے رہن سہن کے بات کی جا رہی ہے، اور یا کوئی اپنی کار کے پیچھے کوئی ایسا بمپر سٹیکر لگا لے تو بس اس سے وہ سمجھے، آپ کی لائف سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ کی لائف چینج ہے، چینج آف لائف سٹائل، کیونکہ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کی پرانی زندگی اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ دفن ہو جاتی ہے۔ یو بریڈ یور سیلف ان کرائسٹ۔ پال کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مر چکا، اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور نیو مین، اب بیپٹائز کا مطلب یہی ہے، اور آپ کو
پرانے میں ہسٹری پڑھ رہا تھا یورپ کی، اسپیشلی انگلینڈ کی، تو کہتے ہیں جب بھی کسی کو بیپٹائزڈ کیا جاتا تو چرچ کی طرف سے یا کوئی بڑے لوگ نا اس کو جو گفٹ دیتے تھے وہ نیا جوڑا اور وائٹ کلر کا اس کو نیا سوٹ دیا جاتا تھا، تاکہ یہ ایک سمبولک ہو کہ اس اے نیو مین بیپٹائز کے بعد اس کو یہ، تو یہ اصل میں ریزیمبلنس ہوتی ہے، یہ ایک اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک نئی زندگی اس نے سٹارٹ کی ہے۔ تو کیونکہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ یو آر ڈائڈ ان کرائسٹ ناؤ یو آر اے نیو کریشن، نئی مخلوق، نئی کریشن۔ اور آج دیکھیں بہت سے کرسچن آپ کو ملیں گے کہ ان کا ٹائٹل کرسچن ہے، بٹ لگتا ہے کہ جیسے ان کی لائف سے کچھ چینج نہیں ہے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی ان کی لائف ہے، ویسے ہی ان کے سٹائل ہیں، لیونگ سٹینڈرڈ ان کا وہی ہے، بات چیت ہے، شوق ان کے وہی ہیں، کام ان کے وہی ہیں، کچھ بھی چینج نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اس پرانی انسانیت کو ابھی تک چھوڑا نہیں ہے، نیا سوٹ نہیں پہنا، نئی انسانیت کو اپنایا نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ کر تم نئی انسانیت میں چلو۔ تو آپ کو اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، پرانا گاربیج جو ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ سب جیسے کہ میں نے بات کی کہ اگر آپ رومن 6:6 نکالیں پلیز، اور وہاں پہ انسانیت کے بارے میں ایک بات کی گئی ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوق کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا۔ یعنی کہ ہماری وہ پرانی نیچر سب کچھ دفن ختم، کہتے ہیں کہ ہم اس کی غلامی سے نکل آتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پس جب ہم مسیح کے ساتھ ہوئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ، پرانی نیچر از ڈائڈ، ڈیڈ، مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ ورس 12 میں کہتا ہے پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع ہو۔ دیٹ از ایکچولی از ٹاکنگ کہ اولڈ نیچر کیا تھی؟ ایول ڈیزائرز میں تھی، اس کی خواہش تھی اس کی، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ نو، یو آر اے نیو مین، یو ہیو اے نیو آئیڈینٹیفیکیشن، سب کچھ مسیح میں نیا ہے، اور اب تم کو ایسا ہی نظر آنا چاہیے۔ بلکہ اگر یہاں پہ اگر دیکھیں، واپس چلیں وہیں کولوسینز پہ، ورس 12 سے ایک نئی بات شروع کرتا ہے، پریکٹیکل۔ سب کچھ اس نے جیسے پہلے کہہ دیا، اب وہ کہتا ہے پریکٹیکل میں کیا ہے؟ پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی، فروتنے، حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اس میں بھی اس نے 4-5 چیزیں، درد مندی، مہربانی، فروتنے، حلم اور تحمل، 5 چیزیں اس نے کہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا پہلا پارٹ پڑھیں، ورس 12 کے جو پہلا حصہ ہے، درد مندی سے پہلے پڑھیں ذرا، کیا ہے؟ پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی، بس پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں۔ پتہ اس میں کیا چیز اس نے کہی ہے؟ یہ 3 چیزیں اس میں ہیں۔ بیلوڈ آف گاڈ، برگزیدہ کون ہے؟ ایک تو الیکٹڈ ون، چوزن ون کہہ سکتے ہیں، جو خدا کے چوزن ہیں، دا بیلوڈ، دا گاڈ، اور اس کو آپ کہتے آگے ہیں پاک، ہولی ون، اور دوسری کیا ہے؟ نہیں، برگزیدہ الیکٹڈ ون، چنے ہوئے، پاک جو پیور ہیں،
ہولی ہیں، عزیز جو بلوڈ ون. 3 چیزیں اگر آپ غور کریں یہ کس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن بتاتی ہیں. کبھی یہ پہلے آپ کو ذہن میں آیا کہ کہیں بھی اور پہ بھی ذکر کیا گیا. یہ 3 چیزیں ایک خاص آئیڈینٹیفیکیشن کے بارے میں بتاتی ہیں. اردو میں لکھا ہے پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں. یہ 3 چیزیں ایک چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری شناخت جو پہلے تھی جیسے میں کہہ رہا ہوں وہ اب چینج ہو کے کیا بنتی جا رہی ہے، اس میں کیا کوئی خاص بات ہے. تو اگر آپ دیکھیں ایکسوڈس چیپٹر آئی تھنک اس 19 میرا خیال ہے، اس وقت کی بات ہے جب خدا اسرائیلیوں کو ملک مصر سے نکال کے لے آتا ہے تو خدا ان کو نئی آئیڈینٹی دیتا ہے. خروج 19:5 پیکولیر نیشن، ہولی، کاہنوں کا فرقہ، یہ آئیڈینٹیفیکیشن اسرائیل کی تھی اصل میں. تو اب یہاں پہ وہ کن کی ہے؟ کرسچنز کی، مسیحیوں کی، جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا. وہی آئیڈینٹیفیکیشن خدا ان کو اب دیتا ہے. ان کو بھی کہتا ہے تم کون ہو؟ خدا کے برگزیدہ، خدا کے الیکٹڈ چنی ہوئی قوم. ہم ہمیشہ اسرائیل کو کہتے ہیں نا، تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں پس خدا کے برگزیدوں کی طرح، اس کے چنے ہوئے لوگوں کی طرح جو پاک، جو مقدس، یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ مقدس، خاص ملکیت، پیکولیر نیشن، تم میرے لیے کاہنوں کی مملکت. اور بلکہ پطرس بالکل اسی چیز کو کوٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے عزیز بلوڈ ون. اور میں جب اس کو دیکھ رہا تو میں نے کہا اس سے بڑی اور کیا ہمیں شناخت ہونی چاہیے کہ ہم آج بھی اسرائیل کا جب نام لیتے ہیں، اسرائیل کی مثال دیتے ہیں تو ہمارا دل خوشی سے ہوتا ہے اسرائیل قوم کے بارے میں. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ یہ شناخت میں نے اب تم کو دی ہے. تو اگر تمہاری شناخت چینج ہوئی ہے، نیو مین ہو، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کی طرح درد مندی اور مہربانی اور فروتنی، حلم اور تحمل کا لباس پہنو. درد مندی کو اگر آپ ایکسپلین کریں تو وہ کیا کہیں گے؟ چلیں اس سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں نیو مین، آپ سمجھتے ہوں گے بار بار ہم بات کر نیو مین اینڈ اولڈ مین سے آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ اولڈ مین کون؟ ٹھیک ہے. اور نیو مین؟ اصل میں بائبل جس کو اولڈ مین کہتی ہے وہ پرانا آدم اور نیا آدم کا ذکر کرتی ہے. اور پرانا آدم کون ہے؟ کیونکہ اسی کی وجہ سے سب گناہ میں چلے گئے. کہتے ہیں آدم نے گناہ کیا اور وہ گناہ ساری دنیا میں پھیل گیا، اور گناہ نے کیا پیدا کیا؟ موت پیدا کی. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ کس طرح ایک آدمی کے کفارے سے ساری دنیا بخشی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آدم، یہی آپ چیز آدم پہ فٹ ہوتی ہے کہ اگر آدم کے گناہ سے ساری دنیا گناہ گار ٹھہر سکتی ہے، تو اس لیے دوسرے آدم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کفارہ ہو جائے، ساری دنیا کیا ہوتی ہے. اور اس کے لیے آپ افسیوں 4:22 نکالیں. بلکہ ہم نے میرا اس سے پہلے افسیوں چیپٹر 2 میں ایک بات پڑھی تھی نیو مین کے بارے میں کہ خدا نے جب ہمیں نیو کیا تو اس میں کیا نیو تھا؟ نیو افسیوں چیپٹر 2 ورس 11 سے یہ ایک ہے کہ مسیح کے ساتھ جب ہماری یگانت ہوتی ہے، اس کے ساتھ نئی آئیڈینٹی، تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ نیو مین. اچھا میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے ورس 11 سے. پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں. اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا، اسرائیل کی سلطنت سے خارج، وعدہ کے عہدوں سے ناواقف، نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے. مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے. کس کے سبب سے؟ مسیح کے خون کے سبب سے، جس کا ہم نے پچھلے دنوں ساری گڈ فرائیڈے اور ایسٹر میں سارا کچھ جانا. ورس 14 کیونکہ وہی ہماری صلح ہے
جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا. اب جدائی کی دیوار کیا تھی سنیں. چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے, جب جسم پر اس نے دکھ اٹھایا تو یہ تھا کہ جسم کے ذریعہ سے دشمنی, یعنی وہ دشمنی کیا تھی؟ شریعت, لا تھی جو بیچ میں تھی, جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے, موقوف کر دی, تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کرے. اکثر لوگ کہتے ہیں اسی تے یہودی ہاں جی, اسپرچل یہودی ہاں جی, اسی جدو مسیح خدا یسوع مسیح کہتے ہیں یہاں پہ جو تمہاری اصل شناخت ہے نہ تو یہودی اور نہ جنٹائل, یو آر یور نیو آئیڈینٹیفیکیشن کرسچن, فالوور آف کرائسٹ. یہاں پہ اس نے کیا؟ نیو مین. اور سلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے. دونوں کون؟ نہیں, دونوں کو, مختون اور نامختون. مختون کہتے ہیں یہودیوں کو, نامختون کہتے ہیں غیر قوم, جس میں ہم سب آتے ہیں. مختون صرف اور صرف اسرائیلی کہلاتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر مسلم میں یہ رواج ہے یا کرتے تو وہ مختون کا, نو, اونلی شریعت کے اعتبار سے جو سرکمسائزڈ ہیں جو, تو وہ اپنے آپ کو اس طرح ہی ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ ہم مختون ہیں, تم نہ مختون, اس لیے تم کہہ سکتے ہو کہ حلال نہیں ہو, کوشر نہیں ہو, یا اس قابل نہیں, تم غیر قوم ہو, تمہارے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے دونوں کو, جو غیر قوم بھی تھے اور جو اپنے آپ کو خدا کے قریب سمجھتے تھے, وہ کون تھے؟ یہودی. تو وہ کہتا ہے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے, اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے, دور کون تھے؟ پہلے ہم نے پڑھا نا, جو اسرائیل کے سلطنت سے خارج, وعدوں سے ناواقف اور خدا سے, وہ ساری باتوں کہہ رہا ہے کہ جو دور تھے. تو کہتا ہے اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے, دونوں کو صلح کی خوشخبری دی. یہ دونوں کے لیے ہے, یہودیوں کے لیے بھی اور غیر یہودیوں کے لیے بھی. تو دونوں کے ایک ہی خوشخبری سنائے گی. وہ کیا تھی؟ انجیل, خوشخبری, خدا کا کلام. لیکن 8ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے. اگر یہودی مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ان کو کون سا روح دیا جاتا ہے؟ پاک روح, سیم. اگر یونانی غیر قوم قبول کرتے ہیں ان کو بھی سیم ہی پاک روح دیا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم سب کو ایک ہی روح ملا جس سے باپ تک رسائی ہوتی ہے. پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے, بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو, اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کا سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے, تعمیر کیے گئے ہو. اور اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خدا نے ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے, اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن ٹھہرو. یہ ہماری نئی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, نیو مین. تو ہمیشہ سمجھیں کہ کرسچن کہلانا ایک فخر کی بات ہے, نہ کہ یہودی کہلانا, کیونکہ اس سے زیادہ ہماری اہمیت ہے جو کرسچن کہلاتا ہے. کہ میں سن رہا تھا کہ ایک خدا کے خادم کے پاس ایک اس کے چرچ میں کوئی جوئش لڑکی آنا شروع ہوئی, تو اس نے مسیح کو جاننا شروع کیا. تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی غیر قوم سے آگے تو مسیح کو قبول کرتا ہے. تو بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ تو کچھ انکریج کرتے ہیں, ہاں بہت اچھا ہے. ناؤ یو کین, ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مسیانک جوئش یا جوئش کرسچن. تو اس لڑکی نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی. اسے کہتی نو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کال Christian, not Jewish Christian. I like to be just Christian. تو ایک بات میں کہتا ہے ہاں چلو یہ ایک اور اچھی خوشی کی بات ہے. مے بی یو کین گو بیک, جب خدا آپ کو یوز کرتا ہے تو ان یور پیپل, یور اون پیپل, اینڈ ایونجلائز دیم اینڈ لائک دس. تو اس نے کہا I don't want to go to Jewish people. I want to go just to people. Any people, any nation, any religion. اور یہ ایک خوبصورت بات میں نے سیکھی کہ جب کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم اگر آپ کی زندگی میں خدا نے چینج لیا ہے تو اٹس فار آل. دنیا میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ سب سے بڑی پرابلم ٹھیک ہے, ریلیجن بھی کہہ سکتے ہیں, اور اینی تھنگ. واٹ از دا بگیسٹ پرابلم ان دا ورلڈ؟ اینی سننا بگیسٹ پرابلم اگر آپ کے ذہن میں ہے, دس از دا بگیسٹ پرابلم.
फजाना ने कहा रिलीजन, वो रिलीजन वाकया है भी है, लेकिन और आपकी ज़िंदगी में क्या माइंड में कोई ख्याल आता है? जी कौमियत, ये अपने हैं, ये कह रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल यही है। और क्या असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी ने कहा कि इट्स पीपल, गेट रिड ऑफ पीपल, यू डोंट हैव प्रॉब्लम। पीपल प्रॉब्लम है, और पीपल ही एक दूसरे, हम कहें ओ हो ये कैसे हो सकता, क्योंकि पीपल की वजह से ही प्रॉब्लम्स हैं, पीपल नहीं है, लोग नहीं है। और अब क्या है कि पीपल्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह सकते। दुनिया में हर कौम में कोई ना कोई मसला है, वहाँ पे बात आती है कि कोई कहता है ये मेरा, ये मेरे लोग हैं, दिस इज़ माइन, दिस इज़ नॉट, हर चीज़ किसी का। अब खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो वो किसके लिए आए? पीपल, लोगों के लिए आए। ठीक है, लोगों के लिए, नो के जूश के लिए या क्रिश्चियंस के लिए या एक नेशन के लिए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, किससे? यहूदियों से। दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उससे अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जब खुदावंद यीशु मसीह जाने वाले थे, उन्होंने ग्रेट कमीशन क्या दिया अपने शागिर्दों को? जाओ दुनिया में जाकर दुनिया के कोने कोने में अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए बपतिस्मा ले उसको जो ईमान लाए उसको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। बल्कि उन्हें कहा कि खुशखबरी की मुनादी यरूशलेम से शुरू करके यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक खुशखबरी का फैलना ज़रूर है। और इसीलिए वो कहता है कि अपनी पुरानी इंसानियत को उतार कर, जिसमें तुम अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। ये मैं पढ़ रहा हूँ, सॉरी, इफिसियों 4 में, चैप्टर 4 वर्स 22। तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। इसमें भी वो सेम कहता है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के आज़ू हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। असल में यहाँ पे जो बात की गई है ना, गुस्सा तो करो गुनाह ना करिए, इसका मतलब नहीं कि आपने गुस्सा ज़रूर करना है, इसका ये भी मतलब, लेकिन गुस्सा, क्योंकि एक ऐसी बात है कि उस पर कंट्रोल किसी का नहीं, वो हो जाता है आपके ना चाहते हुए। तो वो कहता है कि वो गुस्सा आपके अंदर इतना घर ना कर जाए, इतनी देर स्टे ना करे कि वो गुस्सा जो है नफ़रत बन जाए, और नफ़रत के आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह ने गुस्से के बारे में क्या कहा 10 कमांडमेंट्स में। वो क्या था 10 कमांडमेंट्स को अगर आप देखें तो वो सारे कमांडमेंट जो है मसीह यीशु ने नए अहदनामे में दोबारा से रिपीट किए, सिवाय एक कमांडमेंट के, 9 के 9। वो कौन सा नहीं किया? सब्बत का। बाकी सारे किए हैं, जिसमें का तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था ये ना करना। तो जब वो बात करते हैं तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि कत्ल ना करना, मैं तुमसे क्या कहता हूं कि गुस्सा ना करना। अब देखो उसने उसको कितना उसके ऑपोजिट खड़ा किया कि गुस्सा करना कत्ल करना सेम ही है। क्योंकि गुस्सा, कत्ल कोई भी नहीं जाके आप कोई बंदा देखते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं। समथिंग आपके अंदर बड़ी देर से पैदा हो रहा है, नफरत पैदा हो रही है, बिटरनेस पैदा हो रही है, फिर यहाँ तक आपकी पहुँच जाती है कि यू वांट टू किल दैट पर्सन। तो वो शुरू जो होता है ना, जो जड़ है, खुदावंद यीशु मसीह उसको काटना चाहते हैं कि आप कत्ल तो बहुत दूर की बात है, आप उसके बारे में सोचो भी ना। किसी ने जब कहते हैं ना तुम सुन चुके हो कि ज़िना ना करना, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि किसी ने अगर बुरी निगाह से देखा भी, लस्ट भरी नज़रों से, इस डन, क्योंकि वहाँ से पैदा होता है ना सारा कुछ। तो गुस्सा जो है वो कत्ल तक ले जाता है। तो इसीलिए कहता है शाम तक के हो जाता है। उसके साथ एक आपके समझने कि एक कह सकते हैं कि ऐसी
وہ کیا سکتے ہیں کہ فیور دی گئی ہے کہ ہو جائے گا، میں تم کو لمیٹڈ دے دیتا ہوں کہ اگر ہو جائے آپ سے غصہ تو آپ کے اندر وہ سٹے نہ کرے۔ سورج کے غروب ہونے سے پہلے کہ اگر آپ رات ہو گئی ہے اور آپ کے اندر غصہ ہے، اینگر ہے، تو آپ اینگر کے ساتھ جب بیڈ پہ لیٹو گے نا، نیند کیا، آپ اور زیادہ اس کے بارے میں، بلکہ چلتے پھرتے میں بھی آپ کو غصہ آ رہا ہے، کبھی آپ یہ بزی ہو گئے، کام میں ہو گئے، دن میں کچھ کر لیا، آپ کا فوکس اس پہ اتنا نہیں ہوگا، غصہ ہوگا، لیکن جب آپ لیٹو گے تو آپ پورے فوکس کے ساتھ غصہ کرو گے، ہاں پورے فوکس کی کہا آپ اس کو، اچھا میں نے یہ کہنا چاہیے تھا، مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے خدا کے آگے معافی مانگو تاکہ وہ غصہ آپ کا زائل ہو جائے۔ جب وہ لے کے سو جاؤ گے پھر اٹھو گے اینگر کے ساتھ، وہ اینگر بڑھتی جائے گی، بٹرنس پیدا ہوگی، تو نفرت پیدا ہوگی، آپ وہ بڑھتی جائے گی، تو وہ ایک دن آئے گا آپ شکل نہیں دیکھنا پسند کرو گے، وہ شخص آپ کے سامنے آئے گا، آپ کا غصہ پھر سے ایسے نکل آئے گا، تو کہتے ہیں نہیں غصہ نہ، غصہ ہو جائے تو اگر تو کیا ہے کہ معافی کرو، معاف کرو، اور اس طرح اس کو معاف کرنے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ریلیز کر دو، آپ سکون سے سو سکو گے۔ ٹھیک ہے، اب واپس آئیں ہم اپنے اسی ٹاپک پہ، اولڈ مین اور نیو مین کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور اگر جیسے کہ ہم نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا کہ واٹ از اے نیو مین، شروع سے خدا کا اصل میں پلان یہی تھا کہ ہی وانٹڈ ٹو کریٹ اے نیو مین۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم شاید کنورٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ کنورٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہماری صورت کے اصل میں ہم کنورٹ نہیں ہوتے، ریپلیس کیے جاتے ہیں اولڈ مین سے نیو مین۔ خدا اسی کو ری شیپ نہیں دیتا پرانے شخص کو، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ہم ری شیپ نہیں ہوتے، ہم اس کو ٹھوک ٹھکا کے ٹھیک نہیں کہے جاتے، ہم نیو برانڈ بنا دیے جاتے ہیں جب خدا ہمیں چینج کرتا ہے، نیو برانڈ، اسپرچولی طور پر نیو برانڈ خدا ہم کو کر دیتا ہے، اور اس لیے آپ کی پوزیشن جو ہوتی ہے ٹوٹلی نیو کریشن، نیو مین بن جاتی ہے۔ رومن 4:16 دیکھیں، بلکہ اس سے پہلے وہ 5 رومن کی 5 دیکھ لیں، ایک آدمی کی وجہ سے موت آئی، 5:12۔ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا ہے اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اب سب کہیں گے ہم نے تو گناہ نہیں کیا، ایک آدمی نے گناہ کیا اور سب میں پھیل گئی۔ وہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت اس چیز کو کویسچن ہوتے ہیں کہ ہاؤ کین ون پرسن کین شیڈ ہز بلڈ، اور ساری دنیا سیف ہو سکتی ہے، جو گناہ کرے وہی اپنا سزا بھگتے، لیکن وہ اس چیز کی سزا بھگت سکتا ہے جو وہ انٹینشنلی، لیکن جو قرض اس پہ نسل در نسل چلا رہا ہے جو آدم کی نسل سے، اس کا کفارہ کون دے گا؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ تو بھی 14 ورس میں لکھا ہے آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا، لیکن پھر بھی موت نے ان پر کیا حکمرانی کی، بادشاہی کی۔ لیکن کہتے ہیں گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضروری افراد سے نازل ہوئی۔ اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بتھیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم جو ملکوں میں جنگ ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جیسے اوباما تھا، اس سے پہلے بش تھا، تو جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی وہ سارے کہتے ہیں یہ سب بش کا کام ہے، یہ بش کے پیچھے، حالانکہ بش تو کبھی جا کے کبھی ایک گن بھی نہیں وہاں پہ چلائی ہوگی، لیکن کیونکہ اس کی انڈر ہے سارا کچھ، وہ ایک ریپرزینٹ کرتا ہے ایک قوم کو، ایک فوج کو، ایک نیشن کو، تو جو اس کا گناہ کرے گا، جو اس کی غلطی ہوگی وہ ساری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔
تو جب وہ کچھ فتح حاصل کرتا ہے تو ساری قوم خوشی بھی مناتی ہے. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جب آدم کے وسیلے سے ساری دنیا میں گناہ پھیل گیا تو اسی طرح مسیح کے وسیلے سے بھی ساری دنیا میں نجات پھیلی. اچھا، میں اس میں سے ورس 11 جان بوجھ کے میں نے چھوڑی تھی تاکہ جو ورس 10 اور 12 کا لنک ہے نا وہ اس لیے ہے کہ کیونکہ وہ کہتا ہے پس جب کہ تم نیو ہو تو کیا ہو، ورس 12 کی طرح، خدا کے برگزیدوں کی طرح تم نئے کام کرو. اس کے بیچ میں جو ورس 12 ہے وہاں 11 ہے لکھا ہے وہاں نہ یونانی رہا نہ یہودی نہ ختنہ نہ مختونی نہ ویشی نہ سکوتی نہ غلام نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے. اب وہاں پہ 3-4 چیزوں کا اس نے تفرق کیا ہے، نہ یونانی رہا نہ یہودی. اس کا کیا مطلب کہ ایک یہودی جو اپنے آپ کو خدا کے چنی ہوئی قوم نزدیک اور اپنے آپ کو ہولی نیشن سمجھتے تھے، اس نے کہا جب مسیح بیچ میں آ گیا تو نہ غیر قوم رہا نہ یہودی. اس کے بعد ختنہ نہ مختونی کہ وہ یہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو نامختون تھے وہ سارے یونانی غیر قوم کہلاتے تھے اور اپنے آپ کو وہ چنی ہوئی قوم سرکمسائزڈ. تو آگے آتا ہے کہ ویشی اور نہ ویشی نہ سکوتی. یہ ویشی باربیرین اور سکوتی جو تھا یہ ایک سٹینس جس کا انگلش میں آیا ہے، یہ تقریباً دونوں سیم طرح کی نیشنز تھیں، دونوں ہی باربیرین تھے، دونوں ہی وحشی اور جڈ قسم کی قوم تھے جن کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ اب وہ نہیں ہے. اور بلکہ سٹینز جو کہتے تھے وہ باربیرین سے بھی 2 ہاتھ بلکہ کئی ہاتھ آگے تھے، بہت غلیظ قسم کے لوگ تھے. جنگ میں جب جاتے اور ان کے بارے میں سنا ہے کہ سب سے پہلے جو بندہ قتل ہو جاتا ان سے مارا جاتا جنگ میں تو سب سے پہلے اس کا خون پیتے سارے، وہ اس طرح کے لوگ تھے. تو اس کا خون پی کے تو جو جس کو مارتے جاتے قتل کرتے ان کے سر اتار کے نا اپنے کمر کے ساتھ باندھتے رہتے، تو وہ ان کا خون نکل رہا ہے یہ کر رہا ہے، اور وہ اس طرح کے لوگ تھے. تو وہ جنگ میں اس طرح لڑتے تھے. اور ان کی سب سے گندگی یہ تھی they never wash their hand with the water whatever they do then وہ پانی کے ساتھ صفائی نہیں کرتے تھے اپنے ہاتھوں کی، یا کہ اسی گندگی کے ساتھ. وہ بہت ہی وحشی قسم کے لوگ تھے. اور ان کی ہسٹری جب میں پڑھتا ہوں تو بندہ رونگٹے کھڑے ہوتے، کیسی نیشنز تھی دنیا میں کہ گندگی اور گناہ میں اس دلدل میں پھنسی ہوئی تھی کہ ان کا علاج صرف یہی تھا کہ جسٹ ان کو ختم ہی کرنا ہے، علاج تھا ان کی جڑوں سے تاکہ نئی قوم پیدا کی جائے. تو ایسی قوموں کے وہ کہتا ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب مسیح یسوع آ گیا تو وہ ان کے لیے بھی اس قدر ہی امپورٹنٹ ہے. اگر ان میں سے وحشی اور سکوتی میں سے بھی کوئی مسیح یسوع کو قبول کرتا ہے اس کی ویلیو بھی اس ہولی نیشن کی طرح ہی ہے جس کا جو اپنے آپ کو مختوم سمجھتے ہیں یہودی سے. اور یہ ایک ایسی بات ہے یو کانٹ ریڈ ان اینی ریلیجن اینی نیشن کہ اس قدر نیچ پست بندے کو اٹھا کے بھی ان شہزادوں کی صف میں اور ہولی نیشن کے ساتھ خدا کھڑا کرتا ہے. دس از اونلی کرائسٹ. اس کے بعد نہ غلام نہ آزاد. اگر کوئی مالک ہے یا اس کا نوکر ہے جب وہ مسیح یسوع میں آ گئے تو دے آر جسٹ سیم. ایسے چرچز ہیں آج بھی دنیا میں جہاں پہ لوگ پوش لوگ جاتے ہیں اور وہ کسی غریب یا ماڑے چرچ جانتے ہی نہیں، اور اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ایسے لوگ ہیں دنیا میں. لیکن خداوند کہتا ہے یہاں پہ جو ورس 11 کے میں صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ وحشی ہے، سکوتی ہے، مختون ہے، نامختون ہے، یونانی ہے، یہودی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جب ہم یہ سارا کچھ وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ جب ہم آگے جاتے ہیں ورس 12 میں وہ کہتا ہے کہ اب تمہاری جو نیو پارٹنرشپ کیا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے آگے اس نے کہا اس میں کیا کن چیزوں کے ساتھ ہے، درد مندی، مہربانی، فروتنی، حلم اور تحمل کا لباس پہنو. پھر وہ کہتا ہے پٹ آن. وہ کیا پٹ آن سم تھنگ کیا ہے؟ 5 چیزیں ہیں. انگلش میں سے کوئی پڑھے وہ کیا ورس 12 میں لکھا ہے. کوئی ریشل سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ناٹ جوئش کرسچن. اس میں اس نے جو بات کی ہے اس نے کہا کہ
اب پہلے جیسے میں بتایا یہودی یونانی تو وہ ایک دوسرے کو جیسے کہ میں نے اکثر ذکر کیا یہودی سمجھتے تھے جو غیر قومیں ہیں یہ تو ہیل کا ایندھن ہے، اس لیے خدا نے پیدا کہ ان کو ہیل کو قائم رکھنے کے لیے وہاں ان کو پھینکا جائے. تو کہتے ہیں نہیں، وہ کسی کے ساتھ نہ کھانا کھاتے تھے نہ، بلکہ لکھے میں نے اسٹڈی کرتے ہیں جب پڑھتے ہیں تو وہ کسی ایسی جگہ سے ان کو گزرنا پڑتا جہاں پہ غیر یہودی لوگ تھے، تو وہ اپنے شہر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں سے اپنے کپڑوں سے گرد جھاڑ دیتے تھے کہ یہ ناپاک لوگوں سے ہو، تو پھر وہ ہولی ہو کے انٹر ہوتے ہیں. تو اس کہتا ہے نہیں، اب جو ہے سیتین ہو یا باربیرین ہو، اصل میں وہ سارا کچھ جو ہے مسیح یسوع میں آ کے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ہماری پارٹنرشپ جو ہے درد مندی، ہمارے درد مندی میں ایک کہ آپ کے اندر دوسروں کے لیے درد ہو، دوسروں کے لیے آپ کے اندر محبت ہو. تو کس طرح آپ ایکسپلین کریں گے کہ مسیح یسوع میں یہ درد تھا لوگوں کے لیے؟ کوئی ایسی آئے نیو مین، کیا بات ہے، بالکل یہ ہے. آپ کو میں سوچ رہا تھا کہ اگر کسی نے وہ کلمات ہی سنے ہوں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح خدا یسوع مسیح نے ان کو معاف کیا. نیا جب ہم بتائیں تو اس میں اب میرا دل بھی نیا، زندگی نئی، نئی نیچر، بلکہ ہمارا کریکٹر جو ہے وہ ایک نیا کریکٹر بن جاتا ہے. ہم کیا کہلاتے ہیں؟ نیو ان کرائسٹ، پٹ آن. اور یہ ہے ایک زبردست تبدیلی جس میں کہتے ہیں خدا کے برگزیدوں کی طرح پاک اور عزیز. اصل میں یہ چینج تو یہ ہے، اگر آپ کے ہارٹ اس یہاں سے چینج نہیں ہوا تو وہ جسٹ پرٹینڈنگ، آپ صرف خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو. درد مندی کے بارے میں جیسے ٹینڈر ہارٹڈ، سمپتھی، مرسی، کمپیشن، اور جیزس واز فل آف کمپیشن. آپ کو پتہ ہے کہ لکھا ہے اور اس بھیڑ کو دیکھ کر اس کا دل ترس سے بھر گیا. ہی مووڈ ود کمپیشن. اور وہی کمپیشن وہ کہتا ہے کہ، اور کمپیشن کنوں کے لیے تھا؟ بھوکوں کے لیے، بیماروں کے لیے. جہاں کبھی بیمار دیکھتے ہر طرح کی بیماری کو تو خدا ان کو پر ترس آتا، تو وہ لکھا کہ ہر طرح کے مریضوں کو وہ پھر شفا دیتا. بچوں کے لیے، بے گھروں کے لیے، قیدیوں کے لیے، بوڑھوں، بچوں کے لیے، کوڑیوں کے لیے، جن کو دور تک بھی دیکھ کے تو لوگ بھاگ جاتے تھے، تو وہ خدا یسوع مسیح ان کو بھی پیار کرتے تھے، بلکہ ان کو انہوں نے ہمیشہ شفا دی. زمانے بھر کے ستائے ہوئے، رد کیے ہوئے لوگوں پر بھی ان کو ترس آتا، جن کو کوئی ترس کھانا پسند نہیں کرتا. آگے ورس جو ہے مہربانی، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں جینٹلنس یا کائنڈ فیلنگ. اور کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ اگر کائنڈ پرسن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ہمسائے سے پوچھو. اگر اس کا نیبر اس سے خوش ہے، پیسفلی اس کے ساتھ رہ رہا ہے، تو دیٹ از اے کائنڈ پرسن. اس کا نیبر سے پوچھو جا کے کہ کس طرح کا بندہ ہے. اگر اس کا نیبر اس کے ساتھ رہ رہا ہے اور ہی از تو کہے کہ ہاں. اور نیبر کے بارے میں یاد ہے کہ ایک تمثیل خدا نے سنائی تھی، کون تھی؟ نیک سامری، نیک سامری، گڈ سمیریٹن کی کہانی. اور خداوند یسوع مسیح خود ایسا یہ ہے، کہتے کہ پیار جس کا، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ لو یور نیبر ایز یور سیلف. فروتن جس کو ہیوملٹی، گریک لینگویج میں کسی نے بتایا کہ گریک لینگویج جو ہے نا اس میں ہیوملٹی کا، ہمبلنس کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ لفظ ہی نہیں ملتا وہ، کیونکہ گریک آپ کو پتا ہے بہت سے فلاسفر وہ پرائڈ، ہمیشہ ان کا ہر چیز پہ پرائڈ ہوتی تھی. ہر کوئی آپ کسی نہ کسی بات میں اپنے آپ کو بڑا ہی ثابت کرنا چاہتا تھا. اسی لیے خدا نے جب گریک میں بائبل نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا گیا تو اس میں یہ ہیوملٹی، فروتنی کو اس نے انٹر کیا. یہ مسیحیت کی وجہ سے یہ ورڈ انٹر ہوا اس کا. اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ فروتنی اور حلیمی کے بارے میں ایک ورس ہے بڑی زبردست، نکالیں میتھیو 11. اور اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے. اگر یو وانٹ ٹو لرن ہمبلنس اور فروتنی تو یہ یہاں سے سیکھیں، مسیح سے سیکھیں.
میں حلیم ہوں اور دل کا فروتم ہوں. If somebody want to learn about humbleness, humility, is Jesus Christ. Jesus said, learn from me. مجھ سے سیکھو. بلکہ اس سے پہلے والی آیت پڑھ لیں 27-28. اے سب بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ. 2 Timothy 2:25 پڑھیں. بلکہ 24 پڑھو جس میں لکھا ہے کہ یہ مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ تکرار کرے اس طرح کی. اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو. ٹھیک ہے. یہ خداوند کا بندہ کا مطلب ہے کہ جو بھی اس کے بچائے جو اس کے بندے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ جھگڑا مخالفوں سے بھی، ایون جو ان کے مخالف ہیں ان سے بھی جھگڑا نہ کرے، بلکہ کس طرح ان کے ساتھ پیس پیدا کرے، تحمل کے ساتھ. کیونکہ آگے ہم نے جو بات آنی ہے وہ ہے تحمل، حلیمی اور تحمل، جس کا مطلب ہے پیشنس، کہ خدا کے لوگوں میں پیشنس ہونا چاہیے. اور کئی دفعہ دیکھتے ہیں یہ ٹیمپر نہ جلدی لوز ہو، جس میں جب پڑھ رہا تھا تو میرا ٹیمپر بھی لوز ہو جاتا ہے جلدی. اس کا مطلب لانگ سفرنگ، نیور گیٹ اینگری. اور لیکن آپ اگر دیکھیں بہت سے پروفٹ، بہت سے خدا کے خادم اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دے ور اینگر، رائچیس اینگر. یو کین بی اینگری ود سٹیننگ تھنگس جو ان رائچیس ان ہولی تھنگ ہے، ان کے بارے میں آپ کو غصہ آ جائے تو اٹس ناٹ رانگ. لیکن خام خائی چھوٹی چھوٹی گلوں تو پہ ٹیمپر لوز، دیٹ از رانگ. اور ہمیں مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی، دعا کرنے کی. اور اگر یہ چیزیں ہوں تو اگلی آیت جو ہے ورس 13 پڑھیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے. 2 چیزیں ہیں. اگر ہم کسی کی ایک دوسرے کی شکایت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ معاف. اور یہ ایک عام چیز ہے ہم سب میں. ایک دوسرے کے بارے میں تو ہمارے دل میں کمپلین ہوتی ہے ہمیشہ، کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی بات شکایت، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کرا. اور دس از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ برداشت کریں، بیئرنگ ایچ ادرس مسٹیکس. اس کا مطلب یہ ہے، پہلے لکھا ہے کہ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو پہلے تو ایک دوسرے کی برداشت اور پھر ایک دوسرے کو معاف کریں. اگر ہم بیئر نہیں کر سکتے ہم معاف بھی نہیں کر سکتے. تو بیئرنگ از ویری امپورٹنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی پرابلم ہے جو ہم سب میں رہتی ہے اور اس پہ غالب آنا بہت ضروری ہے. اور آگے بہت خوبصورت بات کی ہے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو. جیسے ہم نے پھر وہی آگے کلموں والی بات، کس طرح ہم نے معاف کرنا ہے؟ اس طرح جا تن معاف کیتا ہی. وہ یہ اندر ہوتی ہے لیکن جا تن معاف نو. جس طرح خداوند نے ہمیں معاف کیا، ہمارے گناہ تو کرمزی تھے، ہمارے گناہ اس طرح کے تھے ہم خود بھی کبھی کبھی سوچے تو میں تو اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا، لیکن خداوند نے ہمیں اس طرح معاف کیا، اپنا خون بہایا. ورس 40 میں لکھا ہے ان سب کے اوپر یہ ہے سم اپ، یہ ساری چیزوں کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ کنکلوژن ہے. اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو. اب پھر وہاں پہ اب محبت کے بارے میں بہت سے ورسز آپ کو بھی دے سکتا ہوں. رومنس 13 اور 1 Corinthians 13 اس میں جا کے پڑھے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر میرے اندر درد مندی بھی ہو، مہربانی بھی بڑی ہو، فروتنی بھی ہو، لیم تحمل بھی بڑا ہو، میں معاف بھی کروں، لیکن اگر میرے اندر محبت نہیں ہے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فضول ہیں. 1 Corinthians 13 از اے پیک، ایک ونڈرفل پورشن آف دا اسکرپچر محبت کے بارے میں، بڑا زبردست کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. افسیوں 5:1 میں لکھا ہے بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا.
کس کی مانند؟ خوشبو کی مانند ہم سے محبت کی اور آپ ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا. اس طرح خدا نے ہمیں معاف کیا، قربان کیا. جب ہم مسیح کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے مسیح نے معاف کیا، تو مسیح نے کس طرح معاف کیا؟ کمپلیٹلی، ٹوٹلی، نو اسٹرنگ اٹیچڈ، جنرسلی اینڈ وداؤٹ یہ فرق یہ کہ از اٹ ڈیزرو، یہ کوئی ڈیزرو کرتا ہے معافی کے یا نہیں. کئی دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں معاف کیا جائے. ہم کہتے ہیں نا نہیں انہوں تو معاف کرنا ہی نہیں، ہی از ناٹ ایکچولی ڈیزرو. تو یسوع نے تو ہر طرح کے گناہ گاروں کو معاف کیا، بلکہ ان کو جنہوں نے اس کے ہاتھوں کیلوں میں کیل ٹھونک کے کانٹوں کا تاج برچی مار کے اوپر چڑھایا، اس نے ان کو بھی کہا کہ فادر forgive them. اسی وقت اس وقت جب پین تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی، تازہ ہی جب وہ سب سے پہلا کلمہ فادر forgive them. تو ہمیں بھی مسیح کی مانند بننا ہے، نیو مین کی طرح. تو پھر ہم یہ کیونکہ لکھا ہے کہ کیونکہ تم پہلے تاریکی میں تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو. رومنس 8 نکالیں ذرا، یہ بھی ایک بہت مشہور ورس ہے، 8:28. ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلے اٹھائے. اصل میں وہ خدا کا مطلب ہے کہ تمہاری نئی انسانیت میں اس کے بیٹے کے ہم شکل بن جاؤ، ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. سب چیزوں میں آپ سب چیزوں میں ایون آپ کی زندگی میں پرابلمز جو آتی ہیں نا، مسیحوں کی زندگی میں ڈیفیکلٹی آتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں مل کر خدا سے پیار کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اسی میں سے خدا آپ کے لیے بھلائی پیدا کر سکتا ہے. اور آئی کین گیو یو مینی ورسز اینڈ پیسز اینڈ اسٹوریز فرام دا بائبل. چھوٹی سی مثال ایک، یعنی کہ بہت لمبی سٹوری ہے، جینیسس 37 سے لے کر تو جینیسس 50 تک جاتی ہے. کس کی لائف ہے؟ لائف آف جوزف، یوسف کی لائف ہے. اب کیا تھا؟ پروویڈنس آف گاڈ، معجزہ کچھ نہیں ہوا، لیکن سارا خدا اس کے پیچھے ہاتھ، سارا کچھ خدا کا تھا. اپنے گھر میں بے قصور تھا، سب سے چھوٹا تھا، تو کیا بھائیوں نے اس کو بیچ دیا؟ بیچ کے کہاں پہ چلا گیا؟ ناانصافی کی گئی پوتیفر کے گھر میں، وہاں پہ اس کی بیوی نے اس کو جھوٹا الزام لگایا، وہاں سے وہ قید میں چلا گیا. وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر بھی اس کو خواب آیا، اور بادشاہ نے کہا کون خواب کی تعبیر کرے گا؟ اس نے خواب کی تعبیر کی، اور کیا ہوا؟ مصر کا انچارج بن گیا، پورے مصر کا. یہ ہے بھلائی. میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں، میں کہتا ہوں کوئی اگر ینگ لوگوں کو کسی کی لائف مسیح کے علاوہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں فالو کرنی ہے تو لائف آف جوزف. 17 ایئرز اولڈ تھا جب گھر سے وہ چرا کے تو بیچ دیا گیا، اور 13 ایئرز تک اس نے یہ ساری پین برداشت کی، اور اس کے بارے میں ایک ورڈ نہیں آتا کہ ہی کمپلین ٹو گاڈ. ہی نیور کمپلین ٹو گاڈ کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرا کی قصور سی، میرے نہ تو زیادتی ہوندی ہے ہمیشہ. نیور ونس ایون آپ دیکھیں گے. بلکہ اس کی لائف اس سے بہت سی ریزیمبلنس ہے پکچر آف کرائسٹ کہ کس طرح اس کی. بلکہ جب اس کے بھائی اس کو آ کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے دل میں غم نہ کرو، غصے نہ ہونا، کچھ نہیں سوچنا، یہ خدا کا ہاتھ تھا. اگر میں یہاں پر نہ پہنچتا تو ساری میری فیملی نے مر جانا سی کال دی وجہ سے. اب تمہاری لیے خدا نے پروویڈنس آف گاڈ، لیکن آپ کی زندگیوں کو خدا استعمال کرتا ہے. لیکن یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلطی کی کہ آپ نے کسی کو کسی پھڈے میں پھنسا دیا، کچھ کیا، بعد میں اس کی بھلائی پیدا ہوگی تو آپ کو دیکھا میں انج کیتا ہی تیرنا طے ہوا ہے، آپ کو سزا ملنی ہے اس کی. یہ نہ سوچیں کہ آپ کو خدا نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھے تو کئی دفعہ لکھا ہے خداوند کہتا ہے میں فلانی قوم نو، اسرائیل قوم نو کہتا ہے
میں مدیانیوں کو، میں سیرین کو، میں مصری کو تم پہ چڑھا لاؤں گا تو تم کو، تو وہ کہنے لگے نبی او خداوندا وہ تے اتنی وکٹ قوم ہے، وہ تے بڑی بری ہے، وہ تے تینوں مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے، ان سے میں تم کو سزا دلاؤں گا تو پھر ان کا بھی حساب کروں گا میں. خدا ان کو یوز کرتا ہے گناہ گاروں کو کہ وہ کسی طرح، وہ تو پہلے ہی ان کو سزا، لیکن تم کو سزا دینے کے لیے میں برے لوگوں کو استعمال کروں گا. وہ خدا ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. ہم بس اس کو ختم کریں گے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ نیکسٹ ویک یہ کولوسینز کا خاتہ ختم کریں گے، تو اس کے بعد خدا نے چاہا تو پھر ہم تسلونین کا شروع کریں گے. اچھا، محبت کا پٹکا، اس لیے کہ محبت جو ہے اس کا مطلب ہے ان سب پر کے اوپر محبت کا جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو، کہ جو محبت ہے وہ سب چیزوں کو، جب پٹکا باندھنے کا مطلب ہوتا ہے جب اس دور میں کوئی کسی سفر کے لیے کسی چیز کے لیے بھی ریڈی ہوتا تھا، ایون فوجی ریڈی ہوتے تھے تو سب سے بعد میں وہ اپنی بیلٹ وہ باندھتے تھے، ساری چیزیں جو باندھی ہوتی تھی وہ اس کو پرفیکٹ کر دیتی تھی، اس کو کمپلیٹ کر دیتی تھی. تو کہتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ ہر چیز کو کمپلیٹ کرتی ہے. اگر محبت نہیں ہے جیسے اس پہ پورا ایک کور اپ کرتی ہے جو وہ کیا ہے، لو. اگر لو نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. 15 ورس سے آگے ایک اور سبق شروع ہوتا ہے، مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو. یہ ہم بعد میں کریں گے میرے نیکسٹ ویک، کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے. آپ سب ہی تقریباً آج لیٹ آئے ہو تو ہم نے لیٹ شروع کیا ہے، تو ورنہ آج میرا خیال تھا کہ یہ ہم چیپٹر 3 فنش کر دیتے. اینی وے ہم، کیونکہ یہ 3 جو ورسز ہیں آگے اس میں بہت زبردست چیز ہے، 15، 16 اینڈ 17. یہ خاص اس میں 3 باتیں، اطمینان، پیس آف کرائسٹ، دا ورڈ آف کرائسٹ اینڈ دا نیم آف کرائسٹ، تینوں میں. اٹس ونڈرفل. آمین. لیٹس پرے. خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر، تیری حمد، تیری تعریف کرتے ہیں. تو جو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے. آج کی شام کے لیے خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں جو تو نے بخشی ہے. آج کے کلام کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں جو تو نے ہمیں بخشا ہے. کاش کہ یہ تیرا کلام ہمارے دلوں میں سکونت کرے، جڑ پکڑے اور ہم اس پر عمل کریں، اور خداوند تیری باتیں جو ہیں ہماری زندگی میں عملی طور پر خداوند ظاہر ہوں، اور ہم اس نیو نیچر کو، نئی انسانیت کو خداوند جو تجھ سے ہمیں ملتی ہے، نئے لباس کو پہن لیں، تاکہ ہم پہلے کو تاریکی کے فرزند نہیں بلکہ نور کے فرزندوں کی طرح نظر آئیں. اور نور جو تاریکی میں چمکتا ہے، جس طرح تو اس دنیا میں روشن نور کی طرح چمکا، اسی طرح ہم بھی ان چراغوں کی مانند دنیا میں چمکیں جس سے تیری روشنی دوسروں تک پہنچے. ہمارے اچھے اور نیک کاموں کو دیکھ کر اس باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تعریف ہو. یسوع کے نام میں آمین.